أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. اور ہم نے ان کو واضح احکامات عطا فرمائے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، سرکشی آپس میں اختیار کرتے ہوئے، کہ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کل کے سبق کے آخر میں بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، تو فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ کتابوں کے اندر وضاحتیں موجود تھیں، دلائل موجود تھے، اس لیے اس انکار کو بغیم بینہم سے تعبیر کیا ہے۔ گویا علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، علم ہونے کے باوجود تصدیق نہ کرنا، یہ سرکشی کا اعلیٰ معیار ہے۔ یہ تو فرمایا اب تو ہم ان کو ظاہر چھوڑ دیں گے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے۔ اچھا، ایمان نہ لانے کی وجہ اور ضد بازی یا سرکشی کیا تھی؟ کہ انبیاء تو بنی اسرائیل میں سے آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ نبوت عطا کرنا یہ اللہ کا ذاتی فعل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، اور اللہ نے جس کو چاہا جیسے چاہا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی طے ہوا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، بلکہ وجہ کائنات ہیں، انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام جب تخلیق کیے گئے تو اس وقت انہوں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم جعلناک علی شریعت من الامر، کہ پھر ہم نے آپ کو ایک شرعی امر پر بنا دیا، لگا دیا، اب آپ اسی کی اتباع کیجیے، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ یقیناً اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات بعید اور ناممکن ہے کہ وہ کافروں کی اتباع کریں، جاہلوں کی اتباع کریں، یا ظالم لوگوں کا ساتھ دیں۔ یہ دراصل آپ پر نازل فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو تعلیم ہے۔
کہ آپ جو ہے خیال کریں کسی کافر کی اتباع نہ کریں، اور وہ جتنے بڑے بھی آپ کے سامنے دعوے کریں آپ ہرگز ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ آپ کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ کام آئیں گے تو آپ کے اپنے اعمال۔ جی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یعنی دنیا میں۔ قیامت کے دن تو یہ دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے، اور یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہے ان کا جینا اور مرنا، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس نے یہ سوچ بنا لی ہے برائیوں میں پڑھ کر کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا میں مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے تو قیامت کے دن بھی عطا فرما دیں گے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خیال، یہ وہم، یہ فیصلہ، یا ہم بھی ایمان والوں کی طرح بخشے جائیں گے۔ آج دیکھ لینا، ایک مسلمان نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ جھوٹ اور شراب، چوری چکاری اور بد اخلاقی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بس یہ سوچ سنا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جنت میں داخل کر دے گا، ہم کلمہ گو ہیں۔ تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر کلمہ گو، لیکن کیا آپ کا کلمہ اللہ کے ہاں کلمہ کہلانے کے لائق ہے کہ اس کے اندر آپ کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ صلاحیت ہے کہ وہ جنت میں آپ کو لے جائے؟ عین ممکن ہے کہ آپ کی بد اعمالیاں اس کی تاثیر کو ختم کر دیں، اس لیے فرمایا ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، کیونکہ جینا تو اس کے لیے نافع ہے جو ہدایت کی تلاش میں ہو، یہ تو اپنے آپ کو ایسے ہی بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، دیکھیں معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت سے مراد اطاعت، عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ہر رکن کی ادائیگی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اللہ نے گانے بجانے سے، سننے سے منع فرمایا، آپ کا دل یہ ہے کہ میں گانا سنوں، اب آپ سن رہے ہیں، تو آپ نے تو پھر معبود اپنی خواہش کو بنا لیا نا، کیونکہ آپ نے اپنی دل کی، اپنی خواہش کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا،
آپ کو تھکاوٹ ہے، سستی ہے، دل نہیں چاہ رہا، تو دل میں آیا کہ بس نہیں پڑھتے، نہیں جاتے، عشاء کی نماز اتنی لمبی ہے کون جائے اب، یا صبح کے وقت نہیں اٹھا جا رہا کون اٹھے، تو آپ نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا نا، آپ نے اس کی اطاعت کر لی۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اور خواہش کہہ رہی ہے کہ نہ آؤ۔ اب آپ نہیں آئے تو آپ نے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کا آپ مزاج بن گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے ایسے شخص کو جان بوجھ کر گمراہ کیا ہے، اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ، مگر ہماری دنیاوی زندگی، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر اندازہ لگاتے، وہ بس اندازے لگا کر بات کر رہے ہیں کہ زمانہ سب کچھ کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو جی دیتا ہے، کسی پر کسی زمانے میں خوشی ہوتی ہے، کسی پر کسی زمانے میں غم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، اور انبیاء کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں۔ باقی ان کے باتیں اور ان کے اندازے تو وہ محض تخمینے ہیں، اندازے ہیں، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقائق جو ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس اور کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو ان کی بس یہی دلیل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے ایسے دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آپ دیکھیں گے کہ اہل باطل خسارہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آگے جس لفظ پر اس سورت کا نام ہے جاسیہ، فرمایا وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جاسیہ، اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر امت کو کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی اپنے رب کے سامنے۔ جاسیہ کہتے ہیں جیسے مجرم پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا ہے تاکہ حملہ نہ کر سکیں، بھاگ نہ سکیں، اور بے بس نظر آئیں، تو ایسا ہی کچھ معاملہ اس دن انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ ہر امت بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے جو تم پر حق کے ساتھ گویا ہے، یقیناً ہم لکھوا لیا کرتے تھے وہ باتیں، نستنسخ، ہم لکھوا لیا کرتے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، ذالک هو الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے تکبر کیا تھا،
اور تم تھے ہی مجرم قسم کے لوگ۔ جب انہیں کہا جائے یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہم تو اسے خیال سمجھتے ہیں، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے ان کی وہ برائیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، اور ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے تو اب تو پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور اور شکور ہیں، لیکن دنیا میں جیسے ہی سانسیں ختم ہوئیں، مہلت ختم ہوئی، اس کے بعد نہ چانس ملے گا، نہ رحم کیا جائے گا، نہ معذرت کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کا کوئی چانس ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، لیکن فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو انسان مجھے خوشی میں یاد رکھتا ہے، یہ دوسرے پارے میں ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں۔ تو وہاں اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان مجھے مشکل میں خوشی کے حالات میں یاد رکھتا ہے اور پھر مجھے تنگی کے حالات میں یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو فرمایا میں اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص خوشی میں مجھے یاد رکھتا ہے، نماز کا اہتمام کا عام طور پر ہوتا ہے نا، گھر میں خوشی کا ماحول ہو تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو فرمایا جو مجھے خوشی میں یاد رکھتا ہے، پھر اس پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور وہ مجھ سے دعا کرے، تو میں پھر بہت جلد اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اور جو مجھے خوشی کے ایام میں بھلا دے، اب یہ نہیں کہا کہ اسے میں تنگی میں بھلا دیتا ہوں، فرمایا میں اس کی دعا قبول کرنے میں تنگی کے ایام میں تاخیر کرتا ہوں، تھوڑا اس کو تکلیف ہونے دیتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے غلط کیا۔ یہ تو بات ہے دنیا کی، کیونکہ مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں دیکھیں آپ کے سامنے ہے آخرت کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا تو ہم آج تمہیں تھوڑا سا تاخیر کریں گے، تھوڑی سی سزا دیں گے، تھوڑا سا تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے نا، فرمایا جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا ہم نے تمہیں آج بھلا دیا ہے، آپ جاؤ، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم کی آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے۔ ذالکم بِأَنَّکُمْ اتَّخَذْتُمْ آیاتِ اللہ ہزوا، پہلی غلطی تو تم سے یہ ہوئی کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا تھا۔ پھر دوسرا تمہارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی وہ معذرت کرنے کا موقع دیے جائیں گے۔ چونکہ اللہ کی آیات کا مذاق بنایا تھا تو آج ان کا بھی مذاق بنے گا، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس میں تڑپیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی ان کی سننے والا
نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ان کے ذہن میں آ سکتا ہے وغرتکم الحیات الدنیا، کہ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا تھا، ہم نے تو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ بھائی مال شال بھی کمانا ہے اور عیاشیاں بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی اس لیے تو دنیا میں بھیجا ہے کہ اس دھوکے سے بچو، نہیں بچیں ولا ہم یستعتبون تو قیامت کے دن تمہیں معذرت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ باقی اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔